الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف بڑائی بزرگی حمد و ثنا
تمام قسم کی عبادتیں، ریاضتیں، تمام قسم کے ذکر و اذکار، تمام قسم کے نظر و نیاز صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تن تنہا اکیلا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تمام تصرفات جس کے قبضہ قدرت ہے۔ بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات اقدس مقدس پر جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا احکام کما حقہ بڑی محنت و لگن اپنوں اور غیروں سے دشمنی مول لے کر، پریشانی اور تکالیف کو جھیل کر ہم انسانوں تک پہنچایا۔ اس انسانی ہستی پر ہم اور آپ اگر پوری زندگی صرف اس بات کے لیے کہ اس نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا درود و سلام بھیجتے رہے تو ہماری زندگی کم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا بھیجنا کیا ہوگا؟ مختصر ہوگا۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردے میں اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و اکرام، اللہ کا صدو صد لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ ان گنت بے شمار اکرام و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا۔ اللہ کے یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جس بھائی نے بھی اس میں حصہ لیا کسی بھی اعتبار سے، اسی لیے اردو کے ایک جملہ ہے، دامے درمے قدمے سخنے، روپے پیسوں کے اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے یا دوسری اور چیزوں میں جس نے بھی حصہ لیا ہے، اللہ ان کی اس حصے داری کو قبول فرمائے اور صدقہ جاری عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک مشہور آیت نمبر 18 یعنی 18 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے گھروں کی تعمیر، اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ زکات ادا کرتے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں، اس کے قلوب و اذہان میں سوائے اللہ رب العالمین کی کسی کا ڈر نہیں ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی ہدایت پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ہدایت پر ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، اس آیت کے ترجمہ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی گواہی دی ہے اس بندے کی جو بندہ اللہ پر یوم آخرت پر نماز قائم کرتے ہوئے، زکات ادا کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرتا ہے،
اللہ رب العالمین کے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے مومن بندے کی ایمان کی گواہی دی، اور جس بندے کی ایمان کی گواہی رب دے دے اس انسان کی، اس مومن کا کیا کہنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ قرآنی آیاتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مساجد کا، اللہ رب العالمین کے گھروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے، عربی زبان میں مسجدوں کو، مساجدوں کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کے تعلق سے اپنے طرف نسبت کی ہے، اور یہ مسجد کی اہمیت و فضیلت کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان گھروں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ سورہ نور تلاوت کیجئے اور آیت نور سے گزریے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فی مصباح المصباح فی زجاجہ۔ پوری آیت پڑھنے کے بعد جب دوسری آیت شروع ہوتی ہے، وہ آیت شروع ہوتی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة۔ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، روئے زمین پر جتنے بھی مساجدیں ہیں، یہ ساری مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ بیت من بیوت اللہ ہے، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ان مسجدوں کا اللہ کی طرف نسبت کرنا یہی اہمیت و فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس روئے زمین میں اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کسی بلڈنگ کو، کسی عمارت کو محبوبیت حاصل ہے، کسی بلڈنگ کا مقام و مرتبہ ہے، کسی بلڈنگ کی کوئی عزت اگر ہے، تو چہار دیواری جو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر، اللہ رب العالمین کو خوش اور راضی کرنے کے خاطر بناتے ہیں، اس بلڈنگ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ روئے زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ اور روئے زمین میں سب سے بدترین جگہ، سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو بازار ہے، جس سے ہم اور آپ بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے اللہ جس سے محبت کرے ہم بھی اس سے محبت کریں۔ یہ ایمان کی دلیل ہے اور ایمان کی چاشنی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، یہ مسجدیں توحید کا مرکز ہے، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی ہدایت کا مرکز ہے، یہ مسجدیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کا مرکز ہے۔ اسی لیے ہمارا تعلق بھی انہی مراکز سے ہونا چاہیے۔ یہ مسجدیں مراکز انوار ہے، یہ مسجدیں نور کا، روشنیوں کا مرکز ہے، یہ فیکٹری ہے نور کا، یہ فیکٹری ہے، یہ آفس ہے، یہ سب سے بڑا ہیڈ آفس ہے اللہ رب العالمین کی روشنی کا، اللہ رب العالمین کے کلام اللہ کا۔ میرے بھائیو، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی جب نور ہے تو ان مساجدوں سے توحید کا نور پھیلنا چاہیے، ان مساجدوں سے حقوق اللہ، حقوق کا نور پھیلنا چاہیے، ان مساجدوں سے حقوق الزوجین کا نور پھیلنا چاہیے، ان مساجدوں سے تقوی اور یقین و توقع کا نور پھیلنا چاہیے، ان مساجدوں سے انسانی حقوق کا نور پھیلنا چاہیے، ان مساجدوں سے اللہ رب العالمین کے فرمان کا نور پھیلنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور دعا سنی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجدوں کی طرف جاتے، مسجدوں کی طرف چلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع دعا کرتے، ایک جامع دعا کرتے۔ کیوں دعا کرتے؟ کیونکہ یہ مسجد نور ہے، روشنی کی جگہ ہے، یہ مسجدیں ہمارے لیے کتاب
اللہ سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کی جگہ ہے۔ پیارے حبیب پڑھا کرتے تھے، کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل من خلفی نورا واجعل من بینی نورا واجعل من شمالی نورا واجعل من ایدی نورا واجعل من تحتی نورا واجعل من خلفی نورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم اعطینی نورا، اے اللہ میرے آگے کی بھی نور کر دے، اللہ میرے دلوں کو نور سے بھر دے، اللہ میری سماعتوں کو نور سے بھر دے، اللہ میرے آنکھوں کو نور سے بھر دے، اللہ میرے پیچھے بھی نور کر دے، اللہ میرے دائیں بھی نور کر دے، اللہ میرے بائیں بھی نور کر دے، اللہ میرے آگے بھی نور کر دے، اللہ میرے اوپر بھی نور کر دے، اللہ میرے نیچے بھی نور کر دے۔ اللہم اعطینی نورا، اے اللہ مجھے ایسا انسان بنا دے جو مجسم نور ہو، جو مجسم روشنی ہو، جس کے ذریعہ سے روشنی پھیلتا ہو۔ اسی لیے میرے بھائیو، جب بھی آپ مسجدوں میں آئیں قدم چلتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کو یاد کیجئے۔ میرے بھائی یہ مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں ہیں جو نیکیوں کا گہوارہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت، وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ٹھہر کر ایک بات سنتے جائیں، بہت سارے احباب ایسے بھی ہوں گے جن کے منوں میں یہ بات ہوگی، حضرات جن کے منوں میں یہ بات ہوگی مجھے اللہ رب العالمین نے غریب بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے مال سے نہیں نوازا، ہم تنگ دست ہے، غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے جس مال سے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر سکے، اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کر سکے، ان کے گھر کی تعمیر کے لیے ہم اپنا تحفہ دے سکے۔ میرے بھائیو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی معلم انسانیت ہے، واقعی معلم انسانیت ہے۔ آپ سے بڑا معلم کوئی دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ نے ایک چھوٹی سی حدیث سماعت فرما لے، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا للہ کمحفظ قطاط او اصغر، جس نے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کبوتر، آپ سب جانتے کبوتر، یا محفظ اور قطاط کا معنی ہوتا چڑیا، کوئی بھی چڑیا لے لے، دنیا میں سب سے چھوٹی چڑیا شاید آپ نے اور ہم نے نہیں دیکھی، دیکھا ہے؟ شاید چڑیوں کی جو قسمیں ہیں شاید آپ نے اور ہم نے نہیں دیکھا، نہ جانے اللہ کی مخلوق میں وہ چڑیا کتنی چھوٹی ہوگی۔ آپ جس ملک میں تعلق رکھتے ہیں، اس ملک کا ایک شہر ہے، ایک شہر کلکتہ ہے، آپ جب اس کے جو میں جائیں گے، اس کے چڑیا گھر میں جائیں گے، وہاں باضابطے طور پر ایک بورڈ لگا ہے کہ کوئی شخص اگر اس کا ناقص العقل دماغ جہاں کام کر گیا، کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس چڑیا گھر میں یہ بتلا دے کہ دنیا کا یہ چڑیا نہیں ہے تو میں اس کے نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیو، اس چڑیے کی چڑیا خانے میں اب جائیں گے، اتنی چھوٹی سے چھوٹی چڑیا نظر آتی ہے۔ پیارے حبیب نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی، چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی او اصغر، اس
سے چھوٹا بھی مسجدوں میں اللہ کے گھروں میں حصہ لیتا ہے، اللہ کے گھروں میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے، پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کبوتر کے گھونسلے، یہ چڑیوں کے گھونسلے اس سے چھوٹے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے اللہ والے، اللہ کے بندے، آتا ہے اور کہتا ہے فلاں صاحب مسجد میں یہ چیز ہماری طرف سے لگنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہوں گے، آپ نے بھی ایسا مشاہدہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کا ایک ثمرہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، صاحب قالین پوری مسجد کی میری طرف سے ہے، صاحب وضو خانے کا جو نل ہے وہ میری طرف سے ہے، صاحب مسجد میں جو دروازے لگے ہیں وہ دروازے میری طرف سے ہے، صاحب اس مسجد میں جتنے پنکھے لگے ہیں میری طرف سے ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اگر کسی مسجد میں ایک اینٹ کے برابر، اب جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں شاید ایک اینٹ کا 30-40 روپے میرے خیال سے ریٹ ہوگا، لیکن ہمارا تعلق جس علاقے سے ہے میرے بھائیوں بہت کم پیسہ ہے، بہت کم پیسہ ہے۔ اگر وہاں بھی کوئی ایک اینٹ 12 روپیہ 10 روپیہ 12 روپیہ کا اگر لگا دیتا ہے، یقین مانیے اللہ پر بھروسہ کیجئے، اگر اس نے ایک اینٹ بھی اللہ کی خوشنودی کی خاطر مسجد میں لگا دیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخلہ دے گا، جنت میں نصیب کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ضرورت ہے ہم مسجدوں کی جو ہے اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کی اہمیت و فضیلت کو اگر سمجھنا ہے، یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجدوں میں آتا ہے اور مسجدوں میں جاتا ہے، اس کا مسجدوں میں آنا اور جانا لگا رہتا ہے، جتنی بار آتا ہے اور جتنی بار جاتا ہے، جتنی بار آتا ہے اور جتنی بار جاتا ہے، وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ کس کا؟ اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ دن اور رات میں 24 گھنٹے میں کتنے وقت کی اذان ہوتی ہے؟ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے۔ 5 وقت میں 5 بار آنا ہے، 5 بار جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی میزبانی، وہ گیسٹ کس کا بن کے آتا ہے؟ اللہ کا بن کے آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی میزبانی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، مسجد کی فضیلت اور اہمیت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ مسجدوں کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگانا ہے اس روایت سے لگائیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ثلاثۃ کلہم دامن علی اللہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جس کی ضمانت، جس کی محافظت کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جس کی محافظت کی، جس کی باڈی گارڈ کی، جس کی جو ہے گارڈنگ کرنے کی ضمانت کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے رجل خرج الى المسجد، ایسا شخص جس کی نیت مسجد میں جانے کے لیے ہے، وہ اپنے آپ کو مسجد کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہی پر بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التامۃ یوم القیامہ، خوشخبری سنا دو، بشارتیں سنا دو اس شخص کو جو اندھیرے میں، آج تو ماشاءاللہ الحمدللہ چاروں طرف لائٹ ہی لائٹ ہے، اگر راستوں میں لائٹ نہیں آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے کہ روشنی کی کمی نہیں ہے، لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں میرے بھائی، آج بھی ہیں جو لالٹیں جلا کر کے، موم بتی جلا کر نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے جگہ ہے میرے بھائیو۔ پیارے حبیب نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم، اندھیریوں میں اللہ کی گھروں کی طرف چلنے والوں کو بشارت سنا دو اس بات کی بالنور التامۃ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن پورے طور پر وہ روشنیوں میں رہیں گے، پورے طور پر وہ روشنیوں میں رہیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قیامت کے دن وہ روشنی عطا فرمائے۔
بولو آمین۔ میرے بھائیوں کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اس چیز کے لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ سورہ جز اما پارا ہے، ان سورتوں کو شروع سے لے کر جو ہے نصف جو شروع کا پڑھتے چلے جائے، وہ نفسی نفسی کا عالم کیا ہوگا میرے بھائیوں۔ آج گرمی سے ہم پریشان رہتے ہیں، دھوپ میں نکلنے کے بعد ہم سایہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کہیں سایہ مل جائے، کہیں چھت مل جائے۔ آج ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے اور ہمارے سامنے میں پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ پنکھے یہ اے سیاں اسی دنیا میں رہیں گی۔ کل قیامت کے دن یہ جو سورج ہے جو میل و مسافت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن سرما لگانے والا جو لکڑی ہوتا ہے جس کو سلائی بولتے ہیں، جو آپ اپنے آنکھوں میں خوب سے خوب کتنی بڑی ہو سکتی ہے، 1 انگلی سے 2 انگلی کے برابر، 4 سے 5 انچ یا 6 انچ، اور بڑی بنا لیجئے 8 انچ، اس سے بڑی تو شاید دنیا میں اپنے آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے کوئی لکڑی تیار نہیں ہوا ہے۔ ایسے عالم میں سورج آپ کے سروں کے اوپر رہے گا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، ہیہات لما توعدون، ہائے 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 کرتے رہیں گے۔ ایسے وقت میں ایک ایسے بندے، ایک ایسے گروہ کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں، بعض روایتوں میں رحمان کا سایہ ہے، رحمان کے سائے میں اللہ جگہ دے گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اس 7 خوش نصیبوں میں ہمارا بھی تو اللہ رب العالمین تو شمار کر لے، ہمارا بھی نام تو درج کر لے۔ میرے بھائیوں ان میں ایک شخص ایسا ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل ایسا انسان جس کا دل ہمیشہ مسجدوں کی طرف لگا رہتا ہے، ہمیشہ مسجدوں کی طرف کھینچا رہتا ہے، خالی وقت آتا ہے من میں آتا چلو مسجد بھاگو، وقت کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کب مجھے خالی وقت ملے میں مسجدوں میں جاؤں، مسجدوں میں جا کر ذکر و اذکار کروں، مسجدوں میں جا کر قرآن کی تلاوتیں کروں، مسجدوں میں جا کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کروں، بس وقت ڈھونڈتا ہے۔ ایسا انسان جس کا دل ہمیشہ مسجدوں کی طرف لگا رہتا ہے، مسجدوں کو تعمیر کرنے میں لگا رہتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے میں لگا رہتا ہے، مسجدوں کی صفائی کرنے میں لگا رہتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے میں جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں یہیں پر بس نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی کتنی اہمیت بتلائی ہے۔ نزول ملائکہ ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا تھا، بڑی مشہور روایت ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کوئی قوم، جب کوئی جماعت، جب کوئی شخص اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سمجھتی ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام و تفہیم کرتی ہے، تلاوت قرآن کرتی ہے، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیثیں دے کر بھیجا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزلت علیہم السکینہ، ایک سکون طاری ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے جب قال اللہ قال رسول کی صدا ہوتی ہے، جب قال اللہ قال رسول کو بیان کیا جاتا ہے، آپ اگر سچے دل سے دل پہ ہاتھ رکھے سکون کے ساتھ سنتے ہیں، سکون کے ساتھ اس پر غور کرتے ہیں، ایک الگ کیفیت رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکون طاری ہوتا ہے، وحفتہم الملائکہ، اللہ کے وہ نورانی فرشتے، وہ بزرگ فرشتے ان جماعت کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔
آنے دو کوئی مصیبتیں آ نہیں سکتی، کیونکہ محافظ اللہ ہے، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جب اللہ حامی ہو جائے ہمارا، جب اللہ ناصر ہو جائے، اللہ کی طرف سے جب باڈی گارڈ فٹ ہو جائے، کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ پیارے حبیب نے یہاں وہ حدیث بتانے کی نہیں، صرف چھوٹا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت میں جو چھوٹا سا جملہ تھا نا، کیا تھا؟ ان الامت لو اجتمعت علی ينفعوک لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک۔ عبداللہ ابن عباس کو سکھا رہے تھے کہ عبداللہ اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں ذرہ برابر فائدہ پہنچانا چاہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ تیرا جتنا کہ تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب اللہ کے گھروں میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سننے کے لیے آپ آتے ہیں، اللہ رب العالمین سکون نازل کرتا ہے، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور میرے بھائیو چوتھا انعام دیتا ہے۔ میں آنے کا چوتھا انعام ہے، اللہ رب العالمین اپنے بزرگ فرشتوں میں نام لے کر کہتا ہے، دیکھو عبداللہ آیا تھا، قال اللہ سننے آیا تھا، عبد الرحمن آیا تھا، قال الرسول سننے آیا تھا، عبداللہ نے آج مسجد میں جانے کی دعا یاد کیا تھا، عبداللہ نے آج مسجد سے باہر نکلنے کی دعا یاد کیا تھا، عبداللہ نے مسجد میں استغفار اتنی بار کیا تھا، عبداللہ نے ایک آدمی کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین اس نورانی فرشتوں کے سامنے میں ذکر کرتا ہے، کس کے توسل سے، کس کی وجہ سے؟ ان مسجدوں میں آنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، ان مسجدوں کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، قرآن و حدیث میں ضرورت ہے ان مسجدوں کے اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں ہیں جس کی تعمیر و ترقی میں ہم اور آپ حصہ لیتے ہیں۔ جہاں ان مسجدوں کی فضیلتیں ہیں، ان مسجدوں کے آداب و احترام بھی ہے۔ ہمیں مسجدوں کے آداب و احترام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان مسجدوں کے آداب و احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ فضیلت کے طور پر مجھے ایک روایت یاد آئی، میں وہ روایت سنا دیتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں ہے، مسجد نبوی تعمیر ہو چکی ہے، اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا بڑا الٹا سسٹم ہے۔ ہم جب کہیں گھر بنانے جاتے ہیں، کسی محلے میں ٹولے میں جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنا گھر بناتے ہیں، سب سے پہلا کالونی ہماری گھروں کی بنتی ہے، اللہ کے گھر کی بنتی نہیں نظر آتی ہے۔ پیارے حبیب نے کیا کیا؟ مکہ سے مدینہ چلے، سب سے پہلے کہاں پر ٹھہرے تھے؟ قباء مقام پہ۔ کتنا دن ٹھہرے تھے میرے بھائیو؟ صرف 14 days، 14 دن ٹھہرے۔ کیا بنائے؟ گھر بنائے، مسجد قباء بنائے۔ 14 دنوں میں ایک مسجد کی تعمیر ہو گئی، مسجد قباء کی تعمیر ہو گئی۔ مسجد کی کتنی اہمیت ہے؟ گھر پہلے نہیں، مسجد پہلے ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، کہیں آپ کالونی بنانے جا رہے ہیں یا اپنا گھر دوسری جگہ لے جانے جا رہے ہیں، پہلی سوچ رکھیے مسجد ہے یا نہیں ہے۔ اگر مسجد نہیں ہے، آپ نے لاکھوں لگایا اپنی مسجد کی، اپنے گھر کی تعمیر میں، میرے بھائیو یہ گھر آپ کے یہی رہ جائے گا۔ آپ کا یہاں وہ گھر کوئی کام لانے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے اس حدیث کو سننے کی۔ مجمع صحابہ ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی مسجد قباء کے بعد، مسجد نبوی تعمیر ہونے کے بعد جگہ کم پڑ گئی، جگہ چھوٹی پڑ گئی۔ جو عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے دیکھتے ہوں گے مسجد نبوی کتنی لمبائی چوڑائی میں ہے، آج بھی اس کا نشان باقی ہے۔ غور سے دیکھیں گے پتہ چلے گا، چھوٹے چھوٹے پلر جو نظر آ رہے وہی مقام، بس اتنے ہی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، من یشتری بقعۃ من آل فلان، کون شخص ہے جو مسجد کے کنارے میں فلاں آدمی کی زمین ہے، ایک ٹکڑا ہے،
ایک ٹکڑا ہے۔ میرے بھائی اس حدیث کو سنیے، اور میں کہتا ہوں اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا خوف کرتے ہوئے، آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے اور بڑا سوچ اور غور فکر کرنے کا علاقہ ہے، اسی لیے جب بھی اللہ کا گھر بنائیے بڑی سوچ سمجھ کر کے پورے اچھے پلاننگ کے ساتھ بنائیے، اچھی سوچ رکھ کے بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے مسجد کے بازو میں، میرے خیال سے اس کے بازو میں بھی زمین، کہیں ایسا نہ ہو لوگ کہہ دیں کہ مولوی صاحب آپ اس کی وجہ سے حدیث اٹھا کر کے لائے۔ میرے بھائیو اس کی وجہ سے حدیث اٹھا کے نہیں لایا، اگر آپ کے دل میں اس کی وجہ سے لگ جائے اللہ آپ کے دلوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس ٹکڑے کو خریدے مسجد میں وقف کر دے۔ حضرت عثمان اٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں وہ ذوالنورین عثمان بن عفان۔ نبی نے کہا تھا دو بیٹیوں کا جب دلہا بنا دونوں بیٹی اللہ کو پیارے ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، پیارے حبیب نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا عثمان اگر تیسری ہوتی تیسری تیری زوجیت میں آتی، لیکن محمد کے پاس تیسری بیٹی بھی نہیں ہے، وہ عثمان ہے۔ عثمان کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول لبیک و سعدیک، اس زمین کے ٹکڑے کو میں خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے لاکھوں میں ہے کروڑوں میں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ فالحمدللہ، اٹھ کھڑے ہوئیے اور اس طرح جہاں کہیں بھی دیکھیں اس کے لیے اپنی جو ہے دولت کو، اپنے جو آپ کی جائیداد کو لگا دیجئے۔ کہا جاتا ہے عثمان بن عفان نے آج سے 1450 سال پہلے بینک بیلنس کیا تھا، آج اکاؤنٹ کھولا تھا، آج بھی وہ اکاؤنٹ ابھی تک جاری ہے مسجد نبوی کی شکل میں۔ آپ کے پاس بھی ایک اکاؤنٹ کھل گیا ہے، ایک اکاؤنٹ کھل گیا ہے، ایسا اکاؤنٹ ہے جو کبھی آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا قیامت کی صبح تک۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کو آباد رکھے قیامت کی صبح تک، جب اس روئے زمین میں اللہ اللہ کرنے والا جب تک رہے گا انشاءاللہ اس کا اکاؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں سیونگ ہوتے چلا جائے گا۔ کتنا ہوگا نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اشتریتو فی صلب مالی، میں نے اس زمین کو اپنے پیسے سے خرید کر کے اللہ رب العالمین کے لیے وقف کیا ہے۔ میرے بھائیو کتنا مبارک وہ ہستی تھی، کتنا مبارک وہ ہستی تھی۔ اس لیے میرے بھائیو مسجد کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے چند آداب سنتے ہیں مسجد کے تعلق سے، وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ مسجد کے آداب و احترام کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا آپ مہمان بن کے آتے ہیں۔ ہم اور آپ جب کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں تو ہم اپنے زیب و زینت کو اچھے انداز میں کر لیتے ہیں، اس کو سنوارتے ہیں، اس کو اچھے انداز میں دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارا لباس ایسا نہ ہو کہ ہم جس کے مہمان بن کے جا رہے ہیں کہیں وہ ہمارا کچھ نقطہ چینی نہ کر لے، کہیں باتوں میں یہ نہ کہنے لگے کہ دیکھو کیا لباس پہن کے آیا۔ میرے بھائیو آپ اللہ کے مہمان بن کے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے مہمان بن کے آئیں اور ایسا لباس پہن کے آ جائیں جس سے اللہ رب العالمین کہے کہ کیا ہے وہ میرا بندہ، کس انداز میں آیا ہے۔ انداز اللہ نے بتلایا ہے، سورہ الاعراف کی آیت ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مسجد کا سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آؤ تو پورا زینت لے کر کے آؤ، اچھے انداز کا کپڑا پہن کے آؤ، ڈھیلا ڈھالا پہن کر کے آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا نائٹ ڈریس پہن کر آپ آ جائیں اور سوال پہ سوال کھڑا کریں، مولوی صاحب نائٹ ڈریس میں نماز ہوتی ہے کیا؟ مولوی صاحب نائٹ ڈریس میں ہماری نماز ہوگی کیا؟ بے شک ہوگی میرے بھائیوں، لیکن آپ کو دماغ میں یہ رکھنا چاہیے اللہ نے کیا کہا، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تم اپنی مسجدوں میں جانے سے پہلے اپنی زینت کو اختیار کر لیا کرو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں مسجد کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ ہم مسجدوں کی صفائی کا بھرپور خیال رکھیں، بھرپور خیال رکھیں۔ دو روایتیں سناتا ہوں، ایک روایت آپ نے بڑی سنی ہے اور خاص کر کے ابھی
2019 میں جب کورونا کا وبا پھیلا تھا، اس وقت یہ روایت بڑی سنی گئی، بہت سنایا گیا۔ وہ کون سی روایت ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک خادمہ تھی۔ میری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیے گا، ایک خادمہ تھی، حبش کی رہنے والی تھی، کالی کلوٹی تھی۔ مسجد نبوی میں کیا کرتی تھی؟ جھاڑو لگایا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی۔ فجر کا وقت ہوا، پیارے حبیب فجر کی نماز پڑھانے آئے۔ نماز پڑھنے کے بعد صحابہ سے پوچھا، وہ عورت نظر نہیں آ رہی، جھاڑو لگانے والی عورت نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں گئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے بغیر کسی اطلاع کے یہ سوچ کر کے کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کیا خیال رکھتے تھے صحابہ؟ کتنا خیال رکھتے تھے صحابہ؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے تھے، نیند میں خلل نہ ہو جائے، اسی لیے ہم لوگوں نے آپ کو نہیں جگایا، رات کو انتقال ہوا، رات ہی کو ہم لوگوں نے تجہیز و تکفین کر دیا۔ پیارے حبیب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ صحابیوں مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کس چیز نے تمہیں مجھے جگانے سے روکا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک جنتی خاتون تھی، وہ ایک جنتی خاتون تھی، بتاؤ ہمیں اس کی قبر کہاں ہے؟ پیارے حبیب گئے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے، پیارے حبیب نے اس کے قبر کے پاس جا کر کے جنازے کی نماز پڑھی اور مغفرت کی دعا کی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے مسجد کی صفائی کا کتنا بڑا جو ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی، مغفرت کی دعا کی، جنت کی بشارت سنائی، اور یہیں پر بس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی تھی؟ کچی مسجد۔ آج ہماری مسجدیں کیسی ہیں؟ پکی مسجد۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس زمانے میں تھی مسجدیں کچی، نمازی تھے پکے۔ اس زمانے میں مسجدیں تھی کچی، نمازی تھے پکے۔ اس زمانے میں مسجدیں ہو گئی پکی، نمازی ہو گئے کچے۔ سید اخبار نے اسی لیے کہا تھا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں پنج وقتہ باجماعت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہیلا بہانہ سے ہمیں دور رکھے۔ میرے بھائیو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور 10 سے 15 صحابہ اکرام موجود تھے۔ آپ نے قبلہ رخ کی دیوار پر بلغم دیکھا کہ مسجدوں کی دیواروں پر بلغم ہے۔ اب کھڑے ہوئے، کوئی آرڈر نہیں کیا۔ ہمارے یہاں بڑی آرڈر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں؟ حکم چلتا ہے، فلا تو کر تو میں سب تو ہو جاتا ہے۔ پیارے حبیب کھڑے ہوئے، ایک چھڑی لی، ایک چھوٹا سا ایک لکڑی لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس بلغم کو لکڑی سے ہٹایا۔ ایک نوجوان کو کہا جاؤ خوشبو لے کر کے آؤ، خوشبو لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر خوشبو لگایا۔ صاف کس نے کیا میرے بھائی؟ کس نے کیا؟ معلم انسانیت نے کیا، سید الرسل نے کیا، سید البشر نے کیا، امام آدم نے کیا؟ مسجد کی صفائی۔ اسی لیے میرے بھائی ہمیں مسجدوں کی صفائی کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے ہمیں ضرورت ہے مسجدوں کو خاص خیال رکھیں۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں، آپ وضو خانہ صاف کریں، کمتر مت سمجھیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ناک کا لیٹر کا تنکا بھی مسجد سے کوئی صاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس تنکے کی ہٹانے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے مسجد کے آداب و احترام یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں آئے سکون سے بیٹھے، آوازیں بلند نہ کریں، زور زور سے نہ چلائیں، زور زور سے نہ چیخیں۔
میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تم مسجدوں کو بازار مت بنا لینا، تم مسجدوں کو بازار مت بنا لینا۔ جس طرح سے مسجدوں میں چیخ چیخ کر لوگ اپنے خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنے جو ہے سامان کو بیچتے ہیں اور نہ جانے کس طرح کی آوازیں نکلتے ہیں، تم مسجدوں میں کبھی ویسا مت کرنا، مسجدوں کو بازار جیسا مت بنا لینا، مسجدوں میں آنا سکون کے ساتھ رہنا۔ اسی لیے ایک اثر آتا ہے، امام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا، چند لوگ مدینے سے باہر کے لوگ مسجد نبوی میں آئے، بڑے چلائے، چیخو پکار کی۔ حضرت عمر نے کیا کہا، لوگوں اگر تم باہر کے نہیں ہوتے، آؤٹ آف کنٹری نہیں ہوتے، یعنی تم اگر اس شہر کے ہوتے، اس شہر کے باہر کے نہیں ہوتے، یہ عمر کا کوڑا ہوتا اور تمہاری پیٹھ ہوتی، تمہیں عمر کوڑا مارتا۔ اسی لیے میرے بھائیو اس مسجد کی نہیں، مسجد میں کوئی بھی مسجد ہو آپ جائیں، اس کا خاص طور پر اپنی آوازوں کو جو ہے پست رکھے، کچھ بھی بات کرنی ہے بالکل پست رکھے۔ اسی طرح سے مسجد کے آداب و احترام میں یہ بھی ہے کہ آپ مسجدوں میں خرید و فروخت کی کوئی بھی معاملہ چاہے بائی موبائل کیوں نہ ہو بالکل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دشمن کو بد دعا دینے سے منع فرمایا ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہے، لیکن کتنا خطرناک ہے مسجدوں میں بیع و شراء کرنا، مسجدوں میں خرید و فروخت کی بات کرنا کتنا خطرناک ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص کو اگر تم دیکھ لو کہ مسجدوں میں خرید و فروخت کی بات کرتا ہے، لین دین کی بیچنے بچانے کی بات کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں کہو کہ اللہ تمہاری تجارت کو غارت کر دے، اللہ تمہاری تجارت کو غارت کر دے۔ اتنی بڑی بد دعا ہے میرے بھائیو، اسی لیے ہوشیاری سے، دانش مندی سے، عقل مندی سے مسجدوں میں جب بھی آئے اپنے موبائلوں کو یا آپ کو کرنی ہے تو مسجد سے باہر نکل جائے۔ اسی طرح سے مسجد کے آداب و احترام میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ نے فرمایا کہ تم کچا لہسن پیاز کھا کے، کچا لہسن پیاز کھا کے مسجدوں میں مت جانا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا جن چیزوں سے تمہارے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے اللہ رب العالمین کا نورانی فرشتہ جو تمہارے دائیں بائیں میں جب تم نماز ادا کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، جب تم مسجدوں میں جاتے ہو، وہ اللہ کا مقرب فرشتہ مسجدوں میں ہوتا ہے، ان کو بھی انہی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو جب کچا لہسن پیاز کھا کے اس کے بدبو کی وجہ سے مسجد میں آنا منع ہے تو بدرجہ اولا جو حرام چیزیں ہیں جیسے سگریٹ پی کے، بیڑی پی کے، گٹکا کھا کے، استعمال کر کے مسجد میں آنا بدرجہ اولا منع ہے۔ اسی لیے ہمیں مسجد کا آداب و احترام رکھنا ہوگا کہ مسجدوں میں ایسے انداز میں نہ آ جائے۔ اسی لیے اسی طرح سے جب آپ فجر کے وقت میں اٹھتے ہیں برش کر کے، مسواک کر کے ضرور آیا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے آئیں اور آپ کے منہ کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہو اور اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی بھی تکلیف ہو۔ میرے بھائی وقت بہت جو ہے تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ یہ چند باتیں تھیں مسجد کے اہمیت و فضیلت کے تعلق سے اور مسجد کے آداب و احترام کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسجد کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں مسجدوں کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بھائی ہم اور آپ جس مسجد میں جس چہار دیواری میں بیٹھے ہیں، نہ جانے لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنے لوگوں کی باتیں صحیح ہیں اور نہ جانے ہر اعتبار سے ان کو کتنی تکلیفیں ہوئی ہوں گی۔ اللہ ان کی تکلیفوں کو تو قبول فرما لے اور اس کے بدلے میں تو اللہ جنت الفردوس میں اس کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ جو کچھ بھی میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے خدمتیں کی ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں موقع دیا ہے نیکی کمانے کا،
نیکی حاصل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مسجد سے فیض یاب ہونے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، چند ایام اور باقی رہ گئے ہیں، رمضان المبارک قریب ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین وہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں صحابہ 6 مہینہ پہلے سے دعا کیا کرتے تھے اور 6 مہینہ بعد میں قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں جو کچھ بھی آپ عمل کریں اس کی قبولیت کی دعا ضرور کریں۔ سب سے پہلا گھر جب ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ چھوٹا سا تحفہ ہے، قبول کرنے والی ذات تو ہے، عبادت اور ریاضت تیرا حکم ہے، تیرے حکم سے یہ گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اس لیے میرے بھائیوں تعمیر مسجد میں یا کوئی بھی عبادت میں ہمیشہ پڑھا کیجئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے اللہ تو قبول کرنے والا ہے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے، تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی ہے، تو اول سے ہے، آخر میں ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے، اول میں بھی ہے، آخر میں بھی ہے، تو الحی القیوم ہے۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ جو کچھ ہم نے کیا اس کو تو قبول فرما لے، اللہ ایک چیز جس بھائی نے بھی دی ہے اللہ ان کو قبول فرما لے، جس بھائی نے بھی اس میں خدمت کیا ہے اللہ اس کو تو قبول فرما لے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچائے، اللہ رب العالمین لوگوں کے نظر بد سے اللہ رب العالمین اس کو اپنے گھر کو محفوظ فرما لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب کرے۔ اللہ رب العالمین ان مہینوں کے جو فیوز و برکات ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، قوموا للصلاة.